ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی کی ہے، اور بعض روایات میں اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، تم نے بڑی عجلت سے کام لیا ہے، بڑی جلدی سے کام لیا ہے، کہ نماز پڑھی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ کر وہ دعا کرنے لگے۔ عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، اطمینان حاصل کرو، اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، کچھ ذکر اللہ کا بجا لاؤ، اور پھر مجھ پر درود پڑھو۔ وہی شخص یا دوسرے کہا کہ یہ اٹھے اور انہوں نے جا کر نماز پڑھنی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور درود پڑھا، تو انہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اب تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تعلیم کے مطابق اگر ہم بھی اپنی دعاؤں میں پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر، پھر درود پاک اور پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ ذکر اور درود کی برکتوں سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرے، اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ذات، کوئی جگہ، کوئی خاص مکان کہ جس کے ذریعے سے آدمی قرب الہی حاصل کرے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اس سے کچھ مانگے اور رب اس کی وجہ سے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ ایک عام فہم انداز میں اگر اسے بیان کیا جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں کسی نیک عمل کا وسیلہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں کسی خاص جگہ کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کسی بابرکت شے کا وسیلہ پیش کرنا، یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ وسیلہ بالکل قرآن، حدیث اور بزرگوں کے انداز سے، حضرات صحابہ اکرام سے لے کر آج تک اس انداز پہ الحمدللہ جو بزرگان دین نے ایک طریقہ رائج ہے، اور وہ وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، حاجتیں مانگتے تھے، رب ان کی حاجتوں کو پوری فرماتا تھا۔ قرآن پاک اگر ہم مطالعہ کریں تو ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر تو ان اہل کتاب کا بھی یہ عمل ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ دیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ فتح مانگتے تھے اور ان کو فتح مل جاتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جن کے وسیلے یہ دے کر دعائیں کرتے تھے،
تو اس وقت وہ کفر کرنے لگ گئے اور وہ کفر میں پڑ گئے اور انکار انہوں نے کر دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ ان کا وسیلہ دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تو قرآن نے بیان کیا کہ اہل کتاب اس طرح فتح حاصل کرتے تھے اور وہ وسیلہ دیتے تھے، بلکہ کوئی بھی نبی ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، آئے نہیں، سوائے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگی، ان کی طرف ایسے کلمات کو القاء کیا گیا کہ انہوں نے اسی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کن کلمات کا وسیلہ انہوں نے دیا؟ بعض تو اس کی تشریح اور توضیح میں یہ لکھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو یہ کلمات ہیں یہ انہوں نے دعا میں مانگے، اور یہ بھی احادیث کے اندر باقاعدہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا مستجاب فرمائی اور ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف میں جب ایک ان کا آپس میں مناظرہ ہوا، کچھ گفتگو ہوئی، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ اپنی آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ایک قوم کو یہ ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب سکھایا اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مدح تعریف کی ہے جو آوازوں کو پست کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ نے ان کی گویا کہ یہاں پہ مدح فرمائی ہے۔ تو بادشاہ ابو جعفر منصور یہ کہنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، اے امام مالک، مجھے یہ بتائیں کہ میں دعا کعبے کی طرف منہ کر کے کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تم ان کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے جبکہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا، اور فتویٰ بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے۔ تو ناظرین، بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے کچھ دعائیں مانگنا، کسی کا وسیلہ دینا، یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اسے غیر شرعی قرار دینا یا اسے غیر اسلامی قرار دینا، اسے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے منافی قرار دینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ وسیلے کی تعلیم تو خود ہمیں قرآن بھی دیتا ہے، حدیث نبوی سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرات صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کئی بزرگ ایسے گئے کہ جن سے عملاً بھی اس طرح دعا مانگنا ثابت اور دوسروں کو تعلیم دینا بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، قرب الہی کا حصول جس کے ذریعے سے بھی آئے وسیلہ کہلائے گا، وہ چاہے ذات کا وسیلہ ہو، وہ چاہے عمل کا وسیلہ ہو۔ بہت سی اس کی ڈیٹیل صرف عمل کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وسیلہ بالعمل ہے۔ وسیلہ بالعمل بھی بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارے اسلام، شریعت، دین کی تعلیمات اس کے اوپر بالکل واضح طور پر موجود گئے۔ روایات کے اندر ایسے اعمال کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ جو وسیلہ بن جاتے، یعنی اللہ ان کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے اس آدمی کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے، اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ مختلف اعمال ہیں۔ ان میں کون سے ایسے اعمال ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، ذکر الہی بجا لانا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیاروں سے، انبیاء سے
محبت کرنا، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ چیزیں بھی بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیاروں سے دوستی، صحبت، ان کی زیارت، یہ بھی وسیلہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح صدقات کو ادا کرنا، صدقات دینا اللہ کی بارگاہ میں، صلہ رحمی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وسیلہ بن جاتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ ان کی اور حاجتیں لوگوں کی پوری فرما دیتا ہے، یا انہیں اور منافع عطا فرماتا ہے، عمروں میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کثرت استغفار بجا لانا، صدقات خیرات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ جی آپ کاروبار تجارت کر رہے ہیں تو اپنے اسی کاروبار کے پوائنٹ پر آپ رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ عدل کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے آپ پیش آ جائیں، لوگوں کے ساتھ کوئی کسی طرح کی حق تلفین نہ ہونے دیں، یہ بھی آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ 3 اشخاص تھے جو کہ غار کے اندر پھنس گئے، اور بارش آئی اور وہ کئی پہاڑی سفر پر تھے اور ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اب ایک بہت بڑا پتھر چٹان اس نے آ کے غار کے منہ کو بند کر لیا۔ اب یہ زور لگا رہے ہیں تو وہ ہٹتا نہیں ہے پتھر۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اب ان دعاؤں کے اندر عمل کے ذکر ہے، جی عمل کے ذکر ہے۔ ایک نے کسی گناہ سے، یعنی ایسا گناہ جس کو کرنے پر وہ قادر تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے فقط تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈرتا ہوا میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک مرتبہ دور نکل گیا، واپسی آیا، ماں باپ سو گئے تو میں نے بکریوں کو دودھ نکالا، ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، اس حوالے سے اس نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پہ پیش کی۔ اور ایک نے اس میں یہ وسیلہ پیش بھی کیا کہ میرے پاس ایک آدمی مزدوری کرتا تھا اور وہ مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کو، اس کی رقم کو وہ جو محفوظ کیا وہ ایک بکری کی صورت میں محفوظ کیا، اور پھر اس بکری سے آگے نسل چلی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بکری کی صورت میں اس کی وہ مزدوری، وہ اجرت سیو کر لی۔ اب ایک عرصہ گزرا، وہ واپسی آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے میری مزدوری دیجئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عرصے پہلے، تو وہ کہتا ہے ہاں یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ کہتا ہے میرے سے مذاق کر رہا ہے؟ کہ مذاق نہیں کر رہا تھا، اس سے یہ ساری بکریاں ہی تیری ہے۔ ایک بکری وہ اجرت کی تھی اور اسی سے یہ آگے نسل چلی۔ اب جب اس شخص نے وہ مال لیا، بکریاں دیکھی، کتنا خوش ہوا۔ اس نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، دعا مانگ رہے یا اللہ یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو ایسا ہی ہوا، تینوں نے دعائیں مانگی تو وہ پتھر تھوڑا تھوڑا سرکنا شروع ہوا، اور پھر تیسرے کی دعا ختم ہوتی ہے تو پتھر نیچے گر جاتا ہے، اور یہ اس غار کے اندر جو بند ہوئے اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم بھی کئی دنیاوی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے دروازے بند ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے مواقع پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، اکیلے تنہائی میں ہی بیٹھ کر آپ دعا مانگے، آپ دعا مانگے۔ لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے مزارات، اولیاء کے پاس جانا، اجتماعات میں جانا کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے شک جانا چاہیے، بے شک جانا چاہیے، لیکن آپ اپنا ایک انفرادی یہ جو تعلق ہے یہ بھی گویا کہ یہ نہ ہو یہ کہ یہ منقطع ہو جائے، نہیں، آپ تنہائی میں بھی بیٹھ کر آپ گریہ زاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ دنیا میں ہم کوئی آدمی نہیں چھوڑتے جس سے مانگنا وہ ختم نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کہیں سے تھوڑی سی امید بھی لگ جاتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، لیکن نہیں مانگتا تو اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگتا، جس نے سارے گویا کہ وہ مشکلات کو دور کرنا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمانا ہے، ہمارے لیے بند دروازے جس کی طرف سے کھلنے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم نہیں مانگتے، اس کی بارگاہ میں نہیں گڑ گڑاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، اور پھر اپنے ان نیک اعمال کا وسیلہ دیں۔ یا اللہ میں نے فلاں کے ساتھ کوئی کسی طرح کی خیانت، دھوکہ نہیں کیا، یعنی باوجود اس کے کہ آدمی قدرت رکھتا ہو کہ کوئی ایسا گناہ ہو،
لیکن پھر بھی اس لیے نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب کا ڈر ہے، رب کا خوف ہے۔ اس عمل کو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ خرید و فروخت میں دیانتداری ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں۔ ماں باپ کی خدمت ہے، ادب احترام ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے اندر اس کو پیش کریں۔ آپ اپنی جو صدقات خیرات، لوگوں سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے پیش کریں۔ یا اللہ میرے اس عمل کا وسیلہ، یا اللہ میرے اس عمل کا وسیلہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ جو یہ نیکیاں کرنی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ عمل بھی قبول ہوگا، اس کا وسیلہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ وسیلہ بھی قبول ہوگا۔ اس طرح کے اعمال کا جو وسیلہ ہوتا ہے تو یہ وسیلہ بالعمل کہلاتا ہے۔ یہ بھی اسلام میں بالکل جائز اور حدیث طیبہ سے بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہے۔ اعرابی ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو ان دنوں میں حضور علیہ السلام وصال فرما چکے تھے، تو وہ قبر انور پر بیٹھا اور قبر شریف کی مٹی اپنے سر پر ڈالتا ہوا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا، آپ پر جو آیات مبارکہ آپ نے ہمیں پڑھائی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے سکھایا ہے، ہم نے سیکھا ہے، اس میں موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے، آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم وہ بشارت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں حضور کا وسیلہ گویا کہ پیش کر کے اور حضور سے سفارش کا سوال کر کے آپ کی بارگاہ میں یہ اپنی حاجتوں کو پیش کیا جائے اور آپ کو سفارش کے لیے عرض کیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کہیں تاکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ گناہ تو اللہ نے ہی معاف فرمانے ہیں، لیکن اللہ نے یہ در دکھا دیا ہے کہ گناہ معاف ہوں گے، کب ہوں گے؟ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہاں آ کر معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہارے اس استغفار کو قبول فرما لے گا، توبہ بھی قبول کرے گا، تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں اور قرآن نے جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں لوگ، تو یہ گواہ ہے، شاہد ہے یہ آیت مبارکہ۔ تو یہاں آ کر جو مانگیں گے پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، یعنی ان کے در کی پھر یہ شان نہیں ہے کہ یہاں ہم آ بھی جائیں ہماری دعا قبول نہ ہو، ہماری وہ حاجت پوری نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حقیقی معنوں میں اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اس در پہ آ جاؤ، کیونکہ جو یہاں سے ہوگا وہ وہاں سے بھی ہو جائے گا، اور جو یہاں سے نہیں ہوگا وہ وہاں سے بھی نہیں ہوگا۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو راضی کر لیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں ہم بکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے جہاں لا نہیں کہا جاتا، جہاں نہ نہیں کہا جاتا، انہیں ان کے رب کا حکم ہے
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو یہ جھڑکتے نہیں ہیں، مانگنے والے کو یہ محروم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ مانگنے والے کی مانگ سے، اس کے سوال سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے عطائیں ہوتی ہیں۔ تو میں ناظرین عرض کر رہا تھا، عمل کا وسیلہ اور ذات کا وسیلہ، حضور علیہ السلام کی ذات، انبیاء کرام کی ذات، اولیاء صالحین کی ذات، یہ وہ ایسے اشخاص ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، ذاتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے، اس مقام کا، اس جگہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی مقدس جگہ، مساجد، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، دیگر مساجد، یہ اللہ کے گھر ہیں اور مقدس جگہ ہیں اور ان کے درجات ہیں، فضیلتیں ہیں، یہ ایسے مبارک مقام ہیں۔ اچھا، مسجد حرام میں آپ پہنچے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، نماز کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس جگہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو انہوں نے جگہ کا ہی ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ محراب مریم کہ جس میں بی بی مریم رضی اللہ عنہا عبادت کرتی تھیں اور بے موسم کا پھل انہیں وہاں نظر آیا، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ دی کہ یا اللہ یا رب العالمین، یہاں بے موسم کا پھل یہ بھی تیری عطا اور تیری فضل اور تیری رحمت سے انہیں ملتا ہے، بظاہر میری بھی عمر ذوف والی ہو چکی ہے، اے اللہ اولاد عطا فرما، یعنی ابھی وہ موسم اولاد والی نہیں بھی ہے، مگر تیری رحمت اور تیری شانوں اور قدرت میں کوئی کمی نہیں، میرے مالک عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ ہے کسی خاص جگہ، کسی خاص مقام، کسی خاص شے جس کے ذریعے سے بھی آپ تبرک حاصل کرتے ہوئے، توسل حاصل کرتے ہوئے، یعنی اس کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے آپ اپنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کے پیشوا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے مزار پر چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں دعا مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ تیرے پیارے بندے کی قرب خاص میں آ گیا ہوں، ان کے خاص، ان کے روزے پر آ گیا اور یہاں کر میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ان کا وسیلہ دیتے ہیں، فرماتے میں وہاں سے اٹھتا نہیں ہوں، اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے اولیاء کا، یہ بزرگان دین کا یہ انداز اور طریقہ رہا ہے۔ تو یہ تین طرح کے وسیلے ہوئے، اور بھی اس میں کافی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر اس پروگرام کے اس ٹائمنگ کے حوالے سے یہ چند چیزوں کو چیدہ یہاں پر وہ عرض کرنے کی کوشش اور سعی کی ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے بھی اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بارگاہ الہی میں اس کا وسیلہ پیش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں اور ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں مبارک جگہوں کا بھی احترام اور ان سے عقیدتیں عطا فرمائے، ایسی جگہوں کی زیارتیں ہمیں عطا فرمائے اور ان جگہوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہماری دعائیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام